گندم جو خدا کے گھر میں لے آئے اسی انتظار کرنے پہلا بچیاں نو دے لئیے پہلا بجلی دے بل دے لئیے فیساں دے لئیے سبزی لے آئیے گھر راشن پا لیے پھر خدا دے گھر دے دیں اسی انتظار کرتے ہیں جب بچے گا پھر خدا دے گھر دے گا تو یہ ہے کہ وہ پہلا پولا یعنی فصل ہلے گئی نہیں تے نالیاں سمیت خدا دے گھر لے کے انہیں خداؤں دے کے یہ ہے خداؤں کو دینا خدا کو پیش کرنا اور ماننا اور اقرار کرنا کہ تو ہی سبھی چیزوں کا مالک ہے میرا تو ہی سب کچھ دینے والا ہے تو ہی سب کچھ مہیا کرنے والا ہے تو ہی ہمارا پرورش ہماری کرنے والا ہے اور فصل کاٹنے کے موسم سے اختتام تک وہ ایسا کرتے ہیں جب تمام فصل یعنی گندم جو وغیرہ کی کٹائی مکمل ہو جاتی تھی اور پھر عید خیام کا وقت آتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں استثناء کی کتاب 9 باب کی 13ویں آیت میں اس وقت یعنی گندم کی کٹائی کے وقت عید خیام جب گندم کی کٹائی مکمل ہو جاتی تھی پھر عید خیام کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا منایا جاتا تھا جب ہر طرح کے پھل تیل اور میں اکٹھے کر لیے جاتے تھے ان تینوں عیدوں کے موقع پر بنی اسرائیل خداوند کے لیے شکر گزاری کے ہدیے اور نذرانے لاتے تھے کیونکہ زمین اور اس کی معموری در حقیقت خدا ہی کی ہے کس کی ہے خدا کی ہے تو پھر ساڈا کوئی پیسہ دے حق ہے پھر کو ساڈا اناج تے حق ہے پھر کسی بھی چیز تے کو ساڈا حق ہے پہلا کدا حق ہے خدا پہلے کس کا ہے خدا کا ہے پھر ہمارا ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دائیں کی تو صرف کاشتکاروں کے لیے ہے ساڈے کو کیڑی جڑی زمین ہے جڑے ایسی خدا نے کر دئیے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ بھی لیکن ان کے لیے وہ کیا ہے کہ اگر وہ فصل اناج نہیں دیتے تو اپنے پیسے سے خدمت کرتے ہیں وہ اپنا پیسہ خدا کے حضور اسی تناسب سے پیش کرتے ہیں اور یاد رکھیے کہ روزی خدا مہیا کرتا ہے روزی جو ہے وہ کون مہیا کرتا ہے خدا مہیا کرتا ہے گویا انسان اپنی محنت سے سب کچھ کماتا ہے کیونکہ خدا بیٹھے بٹھائے ہم سب کو مہیا نہیں کرے گا خدا بیٹھے بٹھائے اس کو نہیں سٹے گا محنت ہمیں کرنا ہوگی اس کے لیے ہمیں دن رات کام کرنا ہوگا لیکن محنت کے لیے صحت کون دیتا ہے خدا دیتا ہے سلامتی کون عطا کرتا ہے خدا عطا کرتا ہے استثناء کی کتاب میں ایک گیت پایا جاتا ہے 8ویں باب کی 17ویں سے 18ویں آیت قرآن صاحب طرف پڑھیے گا استثناء کی کتاب اس کا 8واں باب 17ویں 18ویں آیت آٹھواں باب 17 تا 18ویں ہے اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی کس کے اپنی ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی آگے بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا آگے کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے جیسا آج کے دن ظاہر ہے شکریہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قوت طاقت عزت دولت یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے اور تو اسے یاد رکھنا کہ اس نے یہ قسم تیرے باپ دادا سے کھائی تھی کس سے کھائی تھی تیرے باپ دادا سے اب باپ دادا کون ہے ابائی بزرگ کون ہے ایمانداروں کا باپ ابراہیم خدا نے اسے کیا اس کے ساتھ قسم کھائی تھی
کہ میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے قوموں پر ممتاز کروں گا اور تو ایمانداروں کا باپ کہلائے گا۔ یہ برکت نسل در نسل ہم سے کنورٹ ہوتی آ رہی ہے۔ اور تیسری بات کہ خدا سب لوگوں کا کفارہ دینے والا ہے۔ اکثر اوقات انبیاء نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ ان کو غریب غربا کی مدد اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ایک وقت وہ بھی غریبی کی حالت میں تھے اور ان کو بھی دوسروں کی مدد کی ضرورت تھی۔ جب دوسروں نے ان کی مدد کی، اب یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے۔ استثناء کی کتاب اس کا 16واں باب 12ویں آیت میں یوں فرمایا گیا ہے، اور تو یاد رکھنا کہ مصر میں تو غلام تھا۔ کہاں پر غلام تھا؟ مصر میں غلام تھا، اور ان جگہوں پر احتیاط کر کے عمل کرنا گویا خدا کے کفارہ بخش انتظام کی یاد دلائی گئی، اور اس کی فیاضی، اس کی سخاوت اور خدا کے راہ پر دینے کی ایک وجہ بنایا گیا۔ خدا یسوع مسیح نے انسان کے لیے ہماگیر کفارے کا انتظام کیا، اور اسی لیے مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں، خداوند کی مثال دے کر وزندار اس بات کو بناتا ہے کہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہیں کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا، وہ کیا تھا؟ دولت مند تھا،